جن لوگوں نے عمرہ حج کی ہے یا زیارت کی ہے وہ تو سمجھ جائیں گے، جنہوں نے نہیں کی وہ بھی انتظار کے مزے میں شامل ہو جائیں۔ خواہش تو ہے نا حضور کی بارگاہ میں جانے کی۔ یہ حدیث ہے بخاری شریف کی حدیث۔ کون سی کتاب ہے؟ 1876 1876 نمبر حدیث ہے جو آپ کو سنا رہا ہوں۔ اور یہ وہ حدیث ہے جو اب بھی حضور کی بارگاہ میں ایک دروازے پر لکھی ہوئی ہے۔ مدینہ منورہ باب سلام سے داخل ہوں، جہاں سے حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے ظاہر حاضر ہوتے ہیں، باب سلام سے داخل ہوں تو بائیں ہاتھ پر ریاض الجنہ ہے اور مسجد نبوی ہے، حضور کا محراب بھی آتا ہے، حضور کا منبر بھی آتا ہے۔ تو وہاں جو پرانی مسجد کی تعمیر ہے وہاں باہر انہوں نے چھوٹے چھوٹے لوہے کے گیٹ لگا رکھے ہیں، سنہرے رنگ کے گیٹ ہیں، اور وہاں پر 5 دروازے ہیں اور 5 ہی حدیثیں لکھی ہوئی ہیں، دونوں طرف حدیثیں لکھی ہوئی ہیں۔ 5 دروازے ہیں اور حدیثیں کتنی ہیں؟ 5۔ پہلے دروازے پر حدیث ہے نمازوں کی برکت کے حوالے سے، مشکل بات تو نہیں کر رہا میں جی؟ پہلے دروازے پر حدیث ہے، امام الانبیاء نے فرمایا صلاۃ فی مسجدی ھذا، کہ میری مسجد میں نماز پڑھنے کی یہ فضیلت ہے، وہ حدیث ہے۔ دوسرے دروازے پر حدیث ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، فرمایا تم میں میری امت میں جو کبیرہ گناہ کرنے والے بڑے بڑے مجرم ہیں میں ان کی شفاعت کروں گا۔ تیسرے دروازے پر بھی شفاعت کی حدیث ہے، شفاعتی یوم القیامت حق لم یؤمن بها لم یکن من اہلیہا، فرمایا قیامت کے دن میری شفاعت حق ہے، جو اس پر ایمان نہیں رکھتا، یقین نہیں رکھتا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ چوتھے دروازے پر وہ حدیث ہے جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ 5ویں دروازے پر حدیث ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ ریاض الجنہ ہے، جنتی ٹکڑا ہے۔ اللہ کریم ہمیں ریاض الجنہ کے سجدے عطا فرمائے۔ 5 دروازے اور حدیثیں کتنی ہیں؟ 5۔ چوتھے دروازے پر جو حدیث ہے وہ میرے موضوع کے متعلق ہے، بخاری شریف کی حدیث نمبر 1872۔ امام الانبیاء نے فرمایا ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام الانبیاء کی حدیث ہے ان الایمان لیارز الی المدینۃ کما تارز الحیۃ الی جوہرہا، فرمایا بے شک ایمان مدینے میں ایسے لوٹے گا جیسے سانپ اپنے بل کی طرف لوٹتا ہے۔ پھر سنیں میں نے کیا حدیث سنائی ہے، ان الایمان لیارز الی المدینۃ کما تارز الحیۃ الی جوہرہا، فرمایا سانپ ایمان مدینے میں ایسے آئے گا جیسے سانپ اپنے بل کی طرف آتا ہے، جیسے سانپ اپنے جی سوراخ کہہ لیں، پنجابی میں کھڈ کہتے ہیں، جیسے سانپ اپنے بل اپنے کھڈ کی طرف آتے ہیں۔ میں نوجوانوں کی توجہ کا طالب ہوں، یہ حدیث بڑی ذومانی حدیث ہے۔ عموماً علماء یہ حدیث فضائل میں سنا دیتے ہیں لیکن اس کے معنی کھول کے بیان کرنا بڑا مشکل ہے، نہیں بیان کیے جاتے، چونکہ اس کے لیے جانوروں کی جو فطرت ہے، نفسیات ہے، زوالوجی پڑھنا پڑتی ہے۔ تو آئیں دیکھیں کہ اس حدیث میں سانپ سے مراد کیا ہے اور ایمان سے مراد کیا ہے۔ ویسے آپ کا کیا خیال ہے؟ اس حدیث میں 4 چیزوں کا ذکر ہے، سانپ کا ذکر ہے، سانپ کے بل کا ذکر ہے، ایمان کا ذکر ہے اور مدینہ منورہ کا ذکر ہے۔ اب مجھے ایمان سے بتائیں کہاں سانپ اور کہاں ایمان، کہاں سانپ کا بل اور کہاں مدینہ منورہ؟ ایمان اور سانپ کا کیا جوڑ ہے؟ اور سانپ کے کھڈ سوراخ کا اور مدینہ منورہ کا کیا جوڑ ہے؟ تو آئیں دیکھیں، یہ جو تحقیق میں آپ کو سنانے لگا ہوں یہ کہ ایک قسم کے سانپ کی نہیں، مختلف اقسام کے سانپوں میں یہ تحقیق پائی جاتی ہے۔ پہلی چیز امام الانبیاء نے فرمایا ان الایمان لیارز الی المدینۃ کما تارز الحیۃ الی جوہرہا، فرمایا ایمان مدینے میں ایسے لوٹے گا جیسے سانپ اپنے بل کی طرف لوٹتا ہے۔ سانپ واحد ایسا جانور ہے کہ جس کی آنکھوں کے پپوٹے نہیں ہوتے، یہ جو پپوٹے ہیں نا جن پر پلکے لگے ہیں، جنہیں آئی شٹر کہا جاتا ہے، یہ پپوٹے نہیں ہوتے۔ یہ جو ہم آنکھیں اٹھاتے ہیں، بند کرتے ہیں اور گھماتے ہیں، یہ پپوٹوں کی وجہ سے، ان میں اعصاب ہے جو کام کرتے ہیں۔ سانپ ایسا جانور ہے کہ جس کی آنکھوں کے پپوٹے نہیں ہوتے، اس لیے سانپ جب بھی دیکھتا ہے سامنے دیکھتا ہے، دائیں بائیں کا منظر نہیں دیکھ سکتا۔ سانپ بالکل سیدھ میں دیکھے گا
دائیں بائیں نہیں دیکھ سکتا۔ یہ جو سانپ پکڑنے والے سپیرے ہیں وہ بھی کہتے ہیں سانپ کو پکڑنا ہو تو دائیں بائیں سے ہاتھ ڈالنا چاہیے، سامنے سے نہیں پکڑنا چاہیے، سانپ قابو میں نہیں آتا۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا لوگ سانپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ڈالتے جا کے اسے پکڑ لیتے ہیں، کیوں؟ سانپ کی توجہ آنکھ پر ہوتی ہے، دائیں بائیں وہ دیکھ نہیں سکتا، اس کی آنکھوں پر پپٹے کوئی نہیں ہے جسے وہ دائیں بائیں نہیں دیکھ سکتا یا پلکیں جھپک نہیں سکتا۔ بلا تشبیہ و بلا تمثیل، امام الانبیاء نے فرمایا ان الایمان لیارز الی المدینہ کما تارز الحیۃ الی جوہرہا، فرمایا ایمان مدینے میں ایسے آئے گا جیسے سانپ اپنے بل کی طرف آتا ہے، جیسے سانپ دائیں بائیں نہیں دیکھ سکتا، صرف سیدھ میں دیکھتا ہے۔ فرمایا ایمان والا دنیا میں زندگی جہاں بھی گزارے اس کی نظر مدینہ منورہ پر ہی رہتی ہے، وہ زندگی جہاں بھی گزارے، حالات جیسے بھی ہو، دکھ ہو سکھ ہو، پریشانی ہو خوشی ہو غم ہو، وہ دنیا میں جہاں بھی زندگی گزارے اس کی نظر میرے روزے کی طرف ہی رہتی ہے، اس کی سوچ سے مدینہ نہیں نکلتا، اس کے تصور سے مدینہ نہیں نکلتا، اس کے خیالات سے مدینہ نہیں نکلتا، اس کی گفتگو سے مدینہ نہیں نکلتا، اس کے جذبات سے مدینہ نہیں نکلتا، اس کے تصورات سے مدینہ نہیں نکلتا، اس کے معاملات سے مدینہ نہیں نکلتا۔ وہ صبح اٹھتا ہے، کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے یہ دیکھتا ہے مدینے میں موجود میرے رسول کا دین کیا کہہ رہا ہے۔ فرمایا ان الایمان لیارز الی المدینہ، جیسے سانپ دائیں بائیں نہیں دیکھتا صرف سامنے دیکھتا ہے، مدینے کا عاشق زندگی جہاں بھی گزارے نظر روزے رسول کی طرف ہی رکھتا ہے، اس کی سوچ سے کبھی مدینہ نہیں نکلتا، اس کے خیالات سے کبھی مدینہ نہیں نکلتا۔ دوسری بات، آپ جانتے ہیں سانپ کی عمر کتنی ہے؟ 300 سال سے لے کر 1000 سال تک اس کی عمر ہے، 300 سال سے 1000 سال تک۔ جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی ہے یہ چھوٹا ہوتا جاتا ہے، جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے یہ چھوٹا ہوتا جاتا ہے، پھر یہ شکار نہیں کر سکتا۔ تو سانپ کی جو طبی موت ہے وہ بھوک کی وجہ سے ہے، بھوکا مرتا ہے۔ سانپ کی جو طبی موت ہے نا وہ بھوک کی وجہ سے مرتا ہے۔ اور پتہ ہے اس کے مرنے کا انداز کیا ہے؟ یہ اپنی مادہ کو سامنے کھڑا کرتے ہیں، اپنے جوڑے کو سامنے کھڑا کرتا ہے اور اپنے جوڑے کو اپنی مادہ کو دیکھتا 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 مر جاتا ہے۔ جو اپنے جوڑے کو دیکھتا ہے، اپنی مادہ کو، اسے دیکھتا 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 مر جاتا ہے۔ اللہ کرے سمجھے میں کیا کہنے لگا ہوں۔ بلا تشبیہ و بلا تمثیل، فرمایا ایمان والا دنیا میں زندگی جہاں بھی گزارے گا نا اس کی خواہش ہوگی موت آئے تو نظر حضور کے روزے پر لگی ہو۔ ان الایمان لیارز الی المدینہ کما تارز الحیۃ الی جوہرہا، فرمایا ایمان والا زندگی جہاں بھی گزارے خواہش یہی کرے گا موت آئے تو نظر حضور کے وقت میں اور تشریحات کروں۔ تیسری مناسبت کیا ہے اس حدیث میں؟ بعض سانپ کی قسمیں ایسی ہیں جو 6 مہینے تک سوئے رہتے ہیں، کشمیری میں وہ سانپ پایا جاتا ہے، 6 مہینے تک سوئے رہتے ہیں۔ سانپ کو پسینہ نہیں آتا، سانپ ایسا جانور ہے جسے پسینہ نہیں آتا، تو سانپ کا جو اپنا زہر ہے نا، تھیلی میں زہر ہوتا ہے، اثر تو کرتا ہے نا گوشت پر، وجود پر، اس کو اپنا زہر اپنے نشے میں رکھتا ہے۔ آپ باتیں بڑی غور سے سن رہے ہیں، آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں کوئی سپیروں کا بیٹا ہوں، کیونکہ بات میں نے ایسی شروع کر دی ہے نا، آپ کہیں گے پتہ نہیں کوئی جوگی آ گیا تقریر کرنے کے لیے۔ تو سانپ کا اپنا جو زہر ہے نا وہ تھیلی میں ہوتا ہے، وجود پر اثر کرتا ہے، تو سانپ کو اپنے نشے میں رکھتا ہے، وہ غنودگی میں رہتا ہے، نشے میں رہتا ہے۔ تو اپنا نشہ اتارنے کے لیے وہ کہاں جاتا ہے؟ 2 کام کرتا ہے، یا وہ سونف کے پودے کے پاس جاتا ہے یا وہ مٹی میں آتا ہے، مٹی میں لوٹتا ہے، مٹی میں کھیلتا ہے، مٹی سے اس کا نشہ اتر جاتا ہے۔ اور سونف کے پودے کے پاس جاتا ہے کیونکہ اس کی خوشبو تیز ہوتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا سانپ رات کی رانی پر آتے ہیں، سنے نا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی خوشبو تیز ہوتی ہے، تیز خوشبو سے اس کا نشہ اتر جاتا ہے۔ میں آسان کر دیتا ہوں، اکثر ہم باہر کسی ہوٹل میں کھانا کھائیں نا تو کھانے کے بعد ہوٹل والوں نے سونف رکھے ہوتے ہیں نا سونف۔ وہ کیوں رکھے ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ کھانا کھا کے جو طبیعت پر خمار ہے یا کھانے کا جو زہریلا پن تیزابیت ہے انہیں وہ کم کر دیتے ہیں۔ وہ سونف کھائیں تو دماغ پر وہ غنودگی نہیں آتی، خمار نہیں آتا۔ سانپ بھی چونکہ اسے پسینہ نہیں آتا، اپنا زہر اسے اپنے نشے میں رکھتا ہے تو وہ غنودگی میں رہتا ہے،
پھر وہ اپنا نشہ اتارنے کے لیے رات کی رانی کے نیچے آتا ہے، سونف کے پودے کے پاس آتا ہے، یا وہ مٹی میں آتا ہے، مٹی میں لوٹتا ہے، مٹی میں کھیلتا ہے، اس کا نشہ اتر جاتا ہے بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ میرے آقا کریم نے فرمایا ان الایمان لیارز الی المدینۃ کما تارز الحیۃ الی جوہرہا۔ فرمایا جب سانپ پر نشہ طاری ہوتا ہے نا، پریشانی میں ہوتا ہے، وہ مٹی میں آ کے کھیلتا ہے بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ فرمایا ایمان والا دنیا کی زندگی سے دکھوں کا مارا ہوا بن جائے، پھر اسے سکون آتا ہے تو مدینہ کی مٹی میں آ کے آتا ہے، پھر وہ میرے شہر کی مٹی کو خاک نہیں کہتا، خاک شفا کہتا ہے۔ آپ نے دیکھی ہوگی زندگی میں خاک شفا۔ فرمایا پھر وہ مدینہ منورہ کی مٹی کو خاک نہیں کہتا بلکہ کیا کہتا ہے؟ خاک۔ میں باوضو بیٹھا ہوں، ذمہ دار ہوں، جو حدیث سنانے لگا ہوں۔ امام الانبیاء نے فرمایا مدینہ شہر کی مٹی بھی ایمان والی مٹی ہے۔ نہیں سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مٹی کا تعلق ایمان کے ساتھ کیسے ہے؟ فرمایا یہ مٹی بھی ایمان والی مٹی ہے، مٹی بھی جانتی ہے کہ اس دھرتی پر اللہ کا رسول چلتا پھرتا رہا ہے۔ فرمایا جیسے سانپ کا نشہ جا کر مٹی میں اترتا ہے، اس طرح جو ایمان والا ہے، جو میرا عاشق ہے، اسے قرار آتا ہے تو مدینہ منورہ میں آ کے آتا ہے۔ اس حوالے سے آخری توجیہ بیان کر رہا ہوں کہ سانپ، یہ جو ذکر ہے نا کہ ایمان مدینے میں ایسے لوٹے گا جیسے سانپ اپنے بل کی طرف جا رہا ہوگا۔ سانپ کے جانے کا ذکر ہے، بل میں رہنے کا ذکر نہیں، نہ بل سے باہر، بلکہ کما تارز الحیۃ الی جوہرہا، جوہر کہتے ہیں بل کو، جیسے وہ اپنے بل کی طرف جائے گا۔ یہ پتہ ہے جانے کا ذکر کیوں ہے؟ باریک بات ہے، توجہ کریں گے تو مشکل بات مشکل ہی لگے گی، اور سائنس کے پیرائی میں اسے بیان کرنے لگا ہوں۔ جانے کا ذکر کیوں ہے؟ اس لیے ویسے سانپ کھڑا ہو نا، آپ اسے پکڑ لیں، ویسے سانپ چل رہا ہو آپ اسے اٹھا کر کھینچ لیں، پکڑ لیں گے، لیکن جب سانپ بل کے اندر داخل ہو چکا ہو، آدھا بل کے اندر ہو آدھا بل کے باہر ہو، آپ اسے پکڑ کے کھینچیں، اب وہ باہر نہیں نکلے گا، اس لیے کہ اس کی 36 پسلیاں ہوتی ہیں۔ کتنی پسلیاں ہیں؟ 36 پسلیاں سانپ کی۔ جب اسے بل کے اندر جا کر اسے کھینچتے ہیں تو وہ اپنی پسلیوں میں پھنسا لیتا ہے، یوں اپنا وجود جکڑ لیتا ہے، پسلیوں میں پھنسا لیتا ہے۔ اب اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، ٹوٹے ٹوٹے ہو جائیں گے، پر وہ اپنے بل میں جانے سے رکتا نہیں، اسے نکالا نہیں جا سکتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے بلا تشبیہ بلا تمثیل۔ میرے آقا نے فرمایا ان الایمان لیارز الی المدینۃ کما تارز الحیۃ الی جوہرہا۔ فرمایا ایمان مدینے میں ایسے لوٹے گا جیسے سانپ بل کے اندر داخل ہوتا ہے، جیسے سانپ کو بل سے روکنا مشکل ہے، ایمان والے کو دنیا کے ہر شہر سے روکا جا سکتا ہے، پر مولانا جامی کی تاریخ اٹھا کر دیکھے، انہیں ہر شہر سے روکا جا سکتا تھا، مدینے جانے سے روکا نہیں جا سکتا۔ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اس کی مال و جان قربان ہو جائے گا، پر وہ شہر رسول میں ضرور پہنچتا ہے۔ جیسے سانپ کو بل میں جانے سے نہیں روکا جا سکتا، ایسے ایمان والے کو مدینہ میں جانے سے نہیں روکا جا سکتا۔ ان الایمان لیارز الی المدینۃ کما تارز الحیۃ الی جوہرہا۔